بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کے آنے سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر باقی نہ رہے گا؟ کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا؟ کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ اب تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ دنیا کے بدلتے اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہیں، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت قریب ہے جب قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے حالات بدترین ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جو مسلمان اس دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کو چھوڑ کر کافر و مشرک مرا وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہوگا۔ قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احلاس کا فتنہ جنگ اور احرار کا فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد فتنہ دیمیاں ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا، اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس طرح کی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ فتنہ دجال کے بعد جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا، اور اس وقت اس روئے زمین پر کوئی مومن بھی باقی نہ ہوگا۔ ہر طرف کفر و شرک اور کافر و مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن تک زمین پر زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد انہی کافر مشرکوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی
جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو دنیا تب برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔